أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ هو الذی، وہی اللہ، خلق لکم، اس نے بنایا تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، سب کا سب جو کچھ زمین میں ہے، ثم استوى الی السماء، پھر ارادہ فرمایا آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، ٹھیک 7 آسمان بنائے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ سب باتوں کو جاننے والا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا۔ تمام انسانوں کو فرمایا گیا کہ زمین میں جو کچھ دریا، پہاڑ، کانے، کھیتی، سمندر وغیرہ ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دینی دنیاوی فائدہ کے لیے بنایا ہے۔ دینی فائدہ تو یہ ہے کہ زمین کے عجائبات دیکھ کر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کی معرفت نصیب ہو۔ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو کھاؤ پیو، اپنے کاموں میں لاؤ، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت نہ ہو۔ تو ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو؟ ایک قاعدہ بھی معلوم ہوتا ہے صحیح مبارکہ سے کہ جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا وہ ہمارے لیے مباح، حلال ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ کائنات کی تخلیق اور اس وجود میں لانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل علم کی دلیل ہے، کیونکہ ایسی حکمت سے بھری مخلوق کا پیدا کرنا ایک ایک شے کا علم رکھے بغیر ممکن اور متصور نہیں۔ کافر مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ناممکن سمجھتے تھے۔ ان آیتوں میں کافروں کے عقیدے کے غلط اور باطل ہونے پر ایک عظیم دلیل قائم کی گئی کہ جب اللہ تبارک و تعالی قدرت و علم والا ہے اور جسم میں حیات کی صلاحیت بھی رکھتا ہے تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کیسے ناممکن ہو سکتا ہے؟